بات ہوئی تھی ہمارے سسٹمز میں تبدیلی کیوں نہیں آئی جب ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی جو آبجیکٹو اور آئیڈیالوجی ٹو کریٹ ون اسٹیٹ سیپریٹ اسٹیٹ فار سرٹن ریزن, تو وہ ریزن تو فلفل ہی نہیں ہوئے. دیکھیے ریزن فلفل نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی, ہمارے بزرگوں نے تو ٹھیک کام کیا تھا, یعنی انہوں نے تو ایک شاندار ملک ہمیں عزت اور ذمہ داری تھی زید صاحب کہ یہ سسٹمز وہ ختم کر کے obsolete کر کے اپنے سسٹمز انٹروڈیوس آن دا وے کراتے. دیکھیے یہ لیڈرشپ ٹھیک ہے اسٹرگل کری تھی, آپ کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں, لیکن پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنی می میں پڑ گئے تھے اس وقت, میں میرا سروائیول. تو اس وقت جو ملک کریٹ ہو گیا اس پہ انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا, چلو مل گیا, اب باقی چیزیں خود ہی ہوتی رہیں گی. وہ نہیں ہوئی نا, وہ نہیں ہوئی. اب دا پوائنٹ از دیکھیے ایز دے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. صحیح. اب ہم ماضی پہ کربنگ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے ملک ہمارے پاس ہے. بالکل جی. ایک فیسنیٹنگ ملک موجود ہے جس میں ریسورسز اور وسائل اتنے ہیں کہ دنیا کے کوئی ملک مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. ہم ایک اتنے بریلینٹ اور جینیس لوگ ہیں کہ وداؤٹ اینی ریسورس our students perform brilliantly in the world. ہمارے سائنٹسٹ نے بغیر کسی مدد کے نیوکلیر ویپن سسٹمز اور کیا کیا ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر لی, ایجاد کی ہیں. پاکستانی جو دنیا میں جاتے ہیں دنیا کی ہائیسٹ ٹیکنالوجی پہ ہائیسٹ لوکیشنز پر کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگ ہیں نا, ہمارے انٹرپرینرز اور بزنس مین اتنے قابل ہیں کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا پڑا ہے. تو اس ملک کا پوٹینشل اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے صرف اپنا آئیڈیالوجیکل سمت جس کے اوپر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس ملک کو ہمیں بنا کر دیا تھا اس کو درست کرنا ہے. ون سوئچ اینڈ وی آر انٹو اے ڈفرنٹ گیئر. اور پھر دیکھیے یہ ملک کہاں جاتا ہے. یہ 23 مارچ ہم نے اپنی اس وعدے کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے 40 لاکھ لوگوں کی قربانی اسی طرح نہیں دے دی تھی. ہمارے کوئی خاندان یا ایسا نہیں ہے پاکستان میں جس کا کوئی نہ کوئی پاکستان بناتے ہوئے کٹا نہ ہو یا اس نے اپنا کچھ قربانی نہ دی ہو. تو یہ دس از ٹائم دیٹ وی مسٹ رائز ٹو دی اوکیزن. اس پاکستان کی شاندار تقدیر لکھی ہوئی ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے 1940 میں تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور 7 سال کے بعد ایک ناممکن کو اچیو کر لیا. آج اگر ہم اپنی تقدیر لکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا, ایک اور ہمیں 1940 ریزولوشن آج چاہیے, اب چاہیے اور لیڈرشپ بھی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹرن اراؤنڈ لٹرلی ان 5 years we can be on the moon. ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے. We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب یہ سوچا گیا تھا کہ there'll be a man who will make a step, اور کہا گیا تھا کہ ہم چاند پہ جائیں گے اور پاؤں رکھیں گے یا بندے کو بھیجیں گے, تو لوگ ہنس پڑے تھے. And people laughed on the people who had suggested, yeah, the American scientists, that this is an impossibility. They achieved it. They said it. اس کے بعد they worked towards it. So we don't set goals and we don't work towards the goal. لوگ ہنسیں گے, کوئی بات نہیں, ہنسنے دیں. دیکھیے یہی بات ہے نا, لیکن گول سیٹنگ تو ہو نا. جب 1930 میں اقبال نے کہا ویسے سوری زید صاحب, لیکن وہ میں نے اب خود بولا ہے اور مجھے خود ہنسی آ گئی کیونکہ مجھے ایک دم دماغ. This time check is brought to you by Mountain Dew. ہمیں ایک فلیش آیا 5 سالہ منصوبہ, and suddenly that 5 سالہ منصوبہ کی جو ٹرم ہے نا, it's a joke because nothing comes out of it. 5 سالہ منصوبہ اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے بنائیں گے then it's a fascinating destiny جس کو اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. گول سیٹنگ لیڈرز آف دیٹ کیلیبر اس مقام کے لیڈر, because obviously they will achieve, they lead you to it and they'll achieve it. قائد اعظم کا کیریکٹر دیکھیے کہ جب وہ گورنر جنرل ہاؤس میں رہتے ہیں تو گورنر جنرل ہاؤس کے لیے فرنیچر لایا جاتا ہے, 30 35 40 روپے کا فرنیچر آتا ہے, میز کرسیاں کچھ تھوڑی سی جو ان کی ضرورت ہے, وٹ ایور. ایک کرسی اس میں فالتو ہے, پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئی, کہنے لگے یہ فاطمہ جناح کے لیے. فاطمہ جناح جو بہن ہے گورنر جنرل ہاؤس میں رہتی ہیں, تو اس کے اوپر کاٹ دیتے ہیں کہ اس کرسی کے پیسے فاطمہ جناح سے لو, یہ ہمارے یہ سرکاری فنڈ سے نہیں جائے گی. So what happens to people جو ہر دفعہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور پھر گاڑیاں چینج ہوتی ہیں اور کہتے ہیں پرانی والی, یہ وہ نسل ہی نہیں ہے, یہ وہ قوم ہی نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو اس قوم کی تبدیل passage of time میں چینج کیوں آیا اور کیسے آیا, دیکھیے ہاؤ تھے تو ہم وہی لوگ, ہم انہی لوگوں کے بچے ہیں. ہم لوگوں نے صرف ایک جو سینٹر آف گریوٹی ہماری تمام پرابلمز کی ہے کہ ہم نے اقبال کو پاکستان بننے کے بعد بھلا دیا, یاد نہیں رکھا, اقبال کو بھلا دیا. اقبال کے بارے میں ان کے ٹیچر پروفیسر آرنلڈ نے کہا تھا کہ اقبال is a man of his age, he is a man ahead of his age and he is a man at war with his age. تو اقبال کا رول اگر آج آپ نے دوبارہ سے وہی ڈیسٹنی حاصل کرنی ہے
اقبال کو ریوائیو کیجیے. تو زید صاحب پھر یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہسٹری میں جس طرح میں نے 23 مارچ سے کمپیریزن آپ سے مانگا 14 اگست کا, اسی طرح ٹھیک ہے جسٹیفائڈ کہ قائد اعظم ہیز the leader who gave you پاکستان, ان کے رول ڈیفائنڈ ہے, ان کی اسپیچز آتی ہیں. ہم نے خود اپنی ہسٹری میں سے علامہ اقبال کو امپورٹنس نہیں دی. سو وی ایز اے نیشن ہیو forgotten. ان کی جو میں صبح بھی بات کری تھی, ہم نے اپنے لٹریچر کو جب مائنس کیا تو علامہ اقبال مائنس ہو گئے. جب آپ نے اپنے بچوں کو پڑھائی کہ اردو لٹریچر کی طرف, اردو ادب, اس کے ساتھ علامہ اقبال ایک حصہ تھے اس پارٹ کا, وہ نہیں آپ نے سکھانا شروع کیا. جو ٹیچرز آپ کو ملتے ہیں وہ ایسے بیزار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہائے میری جان سے اترے, میں یہ شعر و شاعری ان کو پڑھاؤں اور یہ نکلیں یہاں سے اس کلاس سے. تو ہاؤ ول دا چائلڈ لرن, ویئر ول ہی لک فار علامہ اقبال, ایٹ واٹ پوائنٹ شوڈ یور دیکھیے آج کل یوتھ لک فار علامہ اقبال. آج کل جو ایک غیر معمولی بات ہے جی کہ نوجوان جو انفارمیشن آج جنریٹ ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے, اٹ از سائنٹیفکلی ایسٹیمیٹڈ کہ ایک سال میں بچے کو جتنا انفارمیشن ایکسپوجر ہوتا ہے وہ اس سے پہلے پچھلے 5000 سال میں اس انسان کو ایکسپوجر نہیں تھا جتنا ایک سال میں ہوتا ہے. ہو رہا ہے I دی agree. اماؤنٹ آف انفارمیشن دیٹ از جو فلوئنگ. بچہ کلاس 8 میں اس وقت کر رہا ہے پروبیبلی بی اے میں پڑھایا جاتا تھا بیکاز ہی نیڈس ٹو بی اہیڈ. اب پوائنٹ یہاں پر اس ملک میں آزاد ہوا ہے سو کالڈ, جس کو ہم تو کہتے ہیں کہ آوارہ ہوا ہے, ٹو بی آنےسٹ, مطلب لاٹس آف میڈیا پیپل گیٹ اینگری ود می آن دس, بٹ ایسے کہ جب تمہاری سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, تمہاری منزل نہیں ہے, تمہارے پاس جیسے آپ نے کہا گولز ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو پھر تم آوارہ ہو. ایک آوارہ آدمی میں اور ایک آزاد آدمی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آزاد کے پاس مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کے خلاف ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے, چاہے 1000 خوف ہوں, 1000 مشکلات ہوں, وہ جاتا ہے اس کی طرف. آوارہ آدمی گول گول گھومتا ہے, وہ وقت ضائع کرتا ہے. آوارگی اسی کو کہتے ہیں. اور ہمارا میڈیا آوارہ ہے, دے ہیو نو سینس آف ڈائریکشن. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کو 5 سال بعد کہاں لے کے جانا ہے. کسی چینل نے, کسی میڈیا نے ڈیفائن کیا. ہم کس طرح اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں انسٹیڈ آف giving benefit to the nation. A positive thing. چھوٹی سی بریک, I'll be right back.